آگے یہ نا کچھ خود بھی انہوں نے کلام کیا ہے سروش نے، جس کو نوائے سروش کے نام سے حضرت نے لکھا ہے. تو اس میں اس نغمے میں جبریل یا سروش کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی الفاظ خود اپنی تشریح کر رہے ہیں کہ نوائے سروش، کہ جس کا تعارف حضرت رومی نے کروایا، اب ان کی نوا کیا ہے. جی. ترسم کہ تو میرانی زورق بسرا بندر. ہاں، وہ کہتے ہیں جبریل یا سروش جن کو نام دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تو کشتی چلا رہا ہے. دوبارہ بولیے اس شعر کو دوبارہ کریے. ترسم کہ تو میرانی زورق بسرا بندر. میں ڈرتا ہوں کہ تو نے کشتی رانی کرتے رہنا ہے. یہ زورق چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں، دھوکے میں، سراب میں. سراب اندر. زادی بحجاب اندر میری بحجاب اندر. تو فرماتے ہیں کہ تو پیدا بھی حجاب میں ہوا تھا، مجھے لگتا ہے تو نے مر بھی حجاب میں ہی جانا، یعنی کہ ایکسپلور نہیں کرنا. ایکسپلور نہیں کرا. چو سرمائے رازی فروشستم. ہاں، تو فرماتے ہیں کہ جب سے جبریل نے یا سروش نے کہا کہ جب سے میں نے راضی کا سرما اپنی آنکھوں سے نکالا ہے نا، یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر کبیر ہے نا. جی، تفسیر کبیر. تو ان کی طرف اشارہ ہے. وہ صوفی نہیں تھے، یہ مولانا روم کے دور میں ہوئے ہیں. جی جی. اور مولانا نے ان کے بارے میں کافی کلام بھی لکھے ہیں، میں ایک آدھا پیش بھی کر سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ گر کیلو کال راز دین بدے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کیلو کال دین کا راز ہوتا، فخر الدین رازی رازدار دین بدے، تو امام فخر الدین رازی بھی دین کے رازدار ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور میں تھے. تو یہاں پہ سروش یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ کیلو کال اور واض و نصیحت کا سرما میں نے اپنی آنکھوں سے دھویا ہے نا، جو کہ سرمہ راضی ہے. سرمہ راضی کہتے ہیں تقدیر امم دیدم پنہا بے کتاب اندر. تو فرماتے ہیں کہ مجھے قوموں کی تقدیر قرآن میں نظر آتی ہے. کہتے ہیں برکشت و خیاباں پیچ برکو ہو بیاباں پیچ. فرماتے ہیں کشت کھیتی کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کھیتی پہ اور بیابان پہ اپنے آپ کو اس پہ لڑا، اس کے ساتھ اس پہ غور و غوض کر. غور و فکر یعنی کہ وہی تفکر و تدبر کی دعوت دے رہے ہیں. جی. اس کے بعد کہتے ہیں برکے کے بخود پیچد میرد بسحاب اندر. تو فرماتے ہیں وہ بجلی جو اپنے آپ میں چھپی رہتی ہے، وہ سحاب کے اندر ہی مر جاتی ہے. بمغربیاں بودم پر جستم و کم دیدم. فرماتے ہیں میں اہل مغرب کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے بہت تلاش کیا ہے، لیکن کیا نہیں ملا؟ کم دیدم، بہت کم دیکھا میں نے. مردے کے مقاماتش نائد بحساب. ہاں، مردے ہے یہ شاید نا، کہ میں نے ایسا کوئی مرد نہیں ان میں دیکھا کہ جس کے مقامات حساب میں نہ آئے. یعنی دو طرح کے یہ فرماتے ہیں نا کہ ایک جو لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب کال ہوتے ہیں، علماء بالکل جیسے، تو ایک صاحب حال لوگ ہیں جو صاحب انشراح ہیں، صاحب شرح صدر ہیں، جن نے کچھ کمائی کی ہے. تو کہتے ہیں وہ نہیں مجھے علامہ فرماتے ہیں کہیں نظر آیا. بے درد جہانگیری آن قرب میسر نیست. تو فرماتے ہیں کہ جب تک بندے میں یہ آرزو پیدا نہ ہو نا کہ میں نے یہ جو کائنات ہے، یہ جو جہتیں ہیں، تو ان میں کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، اس کو پانے کی جب تک آرزو نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ قرب بھی میسر نہیں ہو سکتا. یعنی کائنات میں اس مخلوق سے آگے اس اصل خالق کو پانے کا، خالق کو پانے کے لیے آرزو ضروری ہے. سر گلشن بگرے باکش اے بو گلاب بگلاب اندر. واہ. فرماتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو جیسے گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس پورے گلشن کو اپنے سینے میں سمو لے، پوری کائنات کو اس میں دیکھ. اے زاہد ظاہر بھی گیرم کے خود ہی فانی است. فرماتے ہیں ظاہر کو دیکھنے والے، میں نے کہا، میں نے سمجھ لیا کہ خود ہی فانی ہے. سر لیکن تو نبی بینی طوفان بہ باب اندر. اور تو اس حباب میں جو ایک طوفان ہے وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے. این صوت دل آویزے از زخمہ مطرب نیست. فرماتے ہیں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ سروش کہہ رہے ہیں، یہ کسی مطرب کا، یہ کسی گانے والے کا نغمہ نہیں ہے، عام بات نہیں ہے. مہجور جناح حورے نالد برباب اندر. تو فرماتے ہیں کہ جو مہجور اور رنجیدہ حور ہے وہ رباب کے اندر روتی ہے. یہ سر وہ کلام ہے جو مولانا روم نہیں فرماتے، خشک تارو خشک مغزو خشک پوست از کجا می آید آواز دوست. بالکل کہ رباب کے جو تار ہیں وہ بھی خشک ہیں، اس کا مغز بھی خشک ہے، پوست بھی خشک ہے. اللہ جانے دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے. یہ صوفیہ میں ایک ہے کہ صوفیہ نے یہاں تک سر میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا جو اندر جو گند ہے یہ ختم ہوتا ہے اور طہارت قلبی میسر آ جاتی ہے
تو فرماتے ہیں کہ ہر جو آواز ہے وہ انسان کو ذات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اصل خالق کی طرف، اصل خالق کی طرف۔ خلاق عظیم کی طرف۔ تو یہ جو سماع سنتے ہیں یہ اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور اس کو وہ فرماتے ہیں کہ ہم سنتے ہی یکسوئی کے لیے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں وہ بانسری کی جو آواز ہے یہ بھی اپنی ایک ہجر و فراق بالکل کی وہ جو ہے نا قصہ گوئی کر رہی ہے۔ بالکل بشنو چنے حکایت می کند واز جدائی ہا شکایت می کند، فرماتے ہیں بانسری کی آواز سنو، یہ علامہ جی یہ بھی ہجر کی داستان بیان کرتی ہے، وہ روح کی بات فرمائیے۔ پھر تا مرا از نیستاں بے بریدان، فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ بانس سے انہوں نے توڑ لیا ہے نا، از نفیرم مرد و زن نالیدام، تو میرے اس ہجر و فراق سے عورتیں مرد جو مجھے سنتے ہیں وہ روتے ہیں، کیونکہ میں خود ہجر زدہ ہوں، تو میں اپنے ہجر کی کہانیاں بیان کرتی ہوں، تو جو ہجر زدہ ہیں وہ سنتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل کہ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، رگ ساز میں رواں ہے صاحب ساز کا لہو۔ واہ واہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔